السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ابرار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی نیوز۔ ناظرین، آپ نے جیسا کہ سنا ہے کہ وفاقی حکومت کے جو غیر منتخب مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں۔ ایک غریب وزیر اعظم کے انتہائی غریب ترین مشیر جو ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک مشیر ہے ماحولیات کے ملک امین اسلم، ان کے پاس صرف 10 لاکھ روپے کی زمین ہے تحصیل چیچا وطنی ضلع ساہیوال میں، جو کہ پنجاب کا ایک زرخیز ترین ضلع ہے۔ وہاں پر 10,75,000 روپے کی زمین ہے جو کہ 400 کنال ہے۔ 10 لاکھ روپیہ تو 1 سال کا ٹھیکہ بھی نہیں ہے اس زمین کا، لیکن انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اس کی ویلیو ڈکلیئر کی ہے۔ ایک اور غریب مشیر ہیں ڈاکٹر بابر اوان، جن کا اسلام آباد میں جنہوں نے خود ڈکلیئر کیا ہے کہ F84 میں ایک گھر ہے، اور اسی طرح ہمارے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ضلع رحیم یار خان اور بھاولپور میں 65 ایکڑ زمین ڈکلیئر کی ہے، جس کی قیمت صرف لاکھوں روپے ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں شہزاد شفیع، جو کہتے ہیں کہ میں ڈبل قیمت پر جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب سے یہ زمین خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے یہ جب تفصیلات سامنے آئی تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ محسوس کوئی خاص نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ڈیٹیلز کا ہمارے لیے بینگ اے پولیٹیکل ورکر سوشل ایکٹیوسٹ کوئی شاکنگ سی بات نہیں تھی۔ ہمیں پہلے سے بھی معلوم ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ چیپ ریٹ کے اوپر پورے ریجن کے اندر زمینیں جو ہے نا کس طرح سے الاٹ کی گئی ہیں۔ تو ہمیں ایک چیز کے لیے اچھا لگا کہ کم از کم پبلکلی یہ چیز سامنے آئی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں کریڈٹ تو ہمیں یہ تفصیلات سامنے لے کر آئے۔ نہیں، ہم ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی حکومت کو کریڈٹ دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ ان لوگوں کو جتنا ایکسپوز پی ایم ایل این نہیں کر سکی یا دوسرے لوگ تھے جو جن کے ساتھ ان کا پھٹا ہوا مخالفین نہیں کر سکے، جتنا یہ ساتھ بیٹھ کے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور ان کو کر رہے ہیں، تو آئی ول ڈیفینیٹلی تھینکس ٹو پی ٹی آئی کہ انہوں نے یہ کم از کم بتایا ہے کہ خاص طور پہ پورے ملک کے اندر رحیم یار خان پورٹ سبزل سے لے کے چولستان، ملتان، ٹھل سے لے کے لیا، کروڑ، بکھر، سب ایریاز تک کتنے حد تک ان لوگوں نے وہاں پہ زمینوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، اور اتنے سستے ریٹس پہ ہیں۔ تو آپ یہ زمین خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فیس بک پر بھی اعلان کیا ہے، لکھا ہے۔ میں بالکل الحمدللہ سنجیدگی سے، میں اس علاقے کا رہنے والا باسی ہوں، تو سنجیدگی سے میں نے آفر کی ہے کہ جو قیمتیں انہوں نے اپنی ڈکلیئر کی ہیں، میں ان سے ڈبل سے بھی زیادہ قیمت کے اوپر ان سے یہ رقبہ لینا چاہتا ہوں، اور ان کا شکر گزار بھی ہوں گا، کیونکہ انہوں نے ان رقبوں کی طرف جانا نہیں ہے، وہ سالوں سال ایسے پڑے رہنے ہیں۔ تو بھی گا وہاں کے رہائشی مجھے وہ رقبہ بھی مل جائے گا اور ان کو ڈبل ٹرپل قیمت بھی مل جائے گی، اور ہم ان کے احسان مند بھی رہیں گے۔ اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے ہمیں یہ کریڈٹ دو کہ ہم یہ تفصیلات لے کر آئے ہیں سامنے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ بنایا جا رہا تھا اس وقت یہ تفصیلات کیوں نہیں لی گئی تھیں، اور اس وقت اگر یہ تفصیلات عمران خان وزیر اعظم کو معلوم تھیں تو پھر ان کو اپائنٹ کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے بات رہی تو وہ کریڈٹ لینے کی تفصیلات کی، تو ہم ان سے گوش گزار کریں گے جہاں پہ آپ نے 3-4 اپنے اسسٹنٹ لوگوں کے تفصیلات دیے ہیں۔ سیاستدانوں کے تو سارے اساس جو ہے نا وہ ان کو حاضر کرنے پڑتے ہیں، تو ان سے گوش گزار یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایکس ڈکٹیٹرز جتنے بھی ہیں، انکلوڈنگ جنرل پرویز مشرف یا ریٹائرڈ آرمی چیفز، کہ ان کو کہاں پہ کتنا رقبہ ملا ہے، کتنے بینیفٹس ہیں، ان کے کاروبار کیسے بنے، دبئی کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، ٹرکی کے اندر کیسی کیسی پراپرٹیز بنی۔ تو یہ بھی اگر پی ٹی آئی قوم کے سامنے لے آئے تو یقین مانیں کہ پی ٹی آئی کا ایک ہمیشہ قوم کے سامنے زندہ رہ جانے والا کردار ہوگا، اور قوم ان کو واقعی دعائیں دے گی کہ کچھ اچھا کر کے گئے ہیں۔ نہیں، یہ تفصیلات عوام کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں یا ایکشن لینے کے لیے ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہ تو انہوں نے عوام کو بتانے کے لیے کیا ہے، ایکشن لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان سے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے مسٹیکنلی ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایکشن نہیں لینا ہے کہ 6 اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، یا وہ غیر ملکی ریزیڈنٹ ہیں، گرین کارڈ ہولڈر ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہولڈر ہیں دوسرے ملکوں میں، تو عمران خان خود کہتے رہے ہیں کہ جو ڈوئل نیشنل ہے وہ ناقابل اعتبار ہے،
اور خاص طور پر وہ نون لیگ کے جو وزیر یا مشیر تھے ڈوئل نیشنل، ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور تقریریں کرتے تھے، بڑے بڑے نعرے لگاتے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. اب جب انہوں نے ڈوئل نیشنلز کو مشیر بنایا تھا تو اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوگا؟ میرا خیال میں ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں، لیکن ان کو ایک چیز کا کانفیڈنس ہے. پہلی اول بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مسٹیکنلی ریویل کیے ہیں جو ان کو لگ رہا تھا کہ اس طرح کا ریئیکشن نہیں آئے گا، اور وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی ایس کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہماری بات قابل قبول سمجھی جائے گی، کیونکہ اسٹیٹ کنٹرول سارا سسٹم چلا گیا ہے، پورا میڈیا، سوشل میڈیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ان دیئر فیور. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس قسم کا ریئیکشن آئے گا. ان کے لیے یہ تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ آئندہ آگے کریں گے وہ پبلکلی ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہے، ادارے کھڑے ہیں. آئی تھنک سو ان کے لیے یہ سب سے زیادہ غلط چیز ان کے لیے، ان کو بہت بڑا شاک پی ٹی آئی کو لگا کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. اچھا، آخری سوال آپ سے، آپ نے عذرا مذاق کہا ہے یا اس لیے کہا ہے کہ یہ سیاسی مخالفین ہیں آپ کے لہذا ان کو رگڑا دے دو، یا واقعی آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں اس چیز کو اوت لے کے اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ، اور میں بڑے ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہاں کا جو رقبہ ہے بجائے کہ ویران پڑا رہے اور وہ لوگ اس کو یوز بھی نہ کریں. میں وہاں کا باشندہ ہوں، میں ان کو اس پرائس کے اوپر، وہ کہیں اور انویسٹ کر سکتے ہیں، اس پرائس کے اوپر میں اپنے وسیب کے اندر، ریجن کے اندر اس رقبے کو آباد بھی کر سکتا ہوں، اور اس میں بینگ اے سٹیزن جو ہے نا مجھے بھی ہیلپ ہوگی اور ان غریب لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. ناظرین، آپ نے باتیں سنی ہیں. شہزاد شفیع صاحب کا کہنا ہے کہ وہ سیریس بائر ہیں اور وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ سے یہ رقبہ ڈبل قیمت میں خریدنا چاہتے ہیں. ناظرین، ہم پوری کوشش کریں گے کہ جنرل صاحب تک ہماری رسائی ہو اور ہم یہ پیغام ان تک پہنچا سکیں. ناظرین، ہمارا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کا بہت شکریہ. ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ایسی مزید رپورٹ.